جب سب کچھ گرنے کی آواز آئی تو میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور اسے بے ہوشی کے ساتھ نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو میرے اپنے ہاتھ پیر پھول گئے اور میں جلدی سے اسے اٹھا کر نیچے کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا، لیکن وہ اب بہت خوف زدہ تھی اور خوف بھری نگاہوں سے وہ کبھی میری طرف اور کبھی اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب اس جن زادی سے خوف زدہ ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں اس طرح دیکھ رہی ہے، لیکن وہ زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اور پھر میں نے بھی اسے اشارہ کر کے خاموش رہنے کا کہا۔ چھوٹی بہن کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی، تاہم 2 دن کے بعد میں نے دوبارہ اس سے بات کی اور کہا، تم واپس جاؤ اور یہاں پر تمہارا رہنا ٹھیک نہیں۔ لیکن میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میں واپس نہیں جا سکتی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ اور وہ جن زادی روتے ہوئے میرے آگے فریاد کر رہی تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں اسے بے بس سا ہو کر چپ ہو گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح رو رہی ہے۔ بے شک وہ ایک جن زادی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی نہ، اور اس کے آنسو میرے دل پر اثر کر رہے ہیں۔ میری چھوٹی بہن اس دن سے پریشان سی تھی۔ اس نے گھر والوں کو تو کچھ نہیں بتایا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ پریشان ہے اور خاموشی سے صرف اس بات کی منتظر ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اس جن زادی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے، وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر میں نیچے آ گیا، لیکن میں جانتا تھا میرا دل اداس ہو گیا ہے اور میں خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اس سے اگلے دن کی بات تھی جب دروازے پر کوئی فقیر آیا۔ میں اس وقت ابھی گھر آیا ہی تھا۔ دروازے کی آواز سنی تو میں باہر گیا۔ وہ فقیر مجھ سے کہنے لگا، مجھے خیرات دے دو۔ میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے اسے وہ دینا چاہے، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، یہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارے گھر سے کچھ اور چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ تو وہ میرے قریب ہو کر بولا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، وہ جن زادی چاہیے جو تمہارے گھر میں پناہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس فقیر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت اور خوف سے بھرے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر آہستہ آواز میں اسے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ بڑے پراسرار طریقے سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ تم ایک بار اسے بلا دو، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے جانتا ہوں۔ گویا کہ میں اندر سے بے تحاشا خوف زدہ ہو چکا تھا، لیکن اب جب میں نے یہ مصیبت سر لے ہی لی تو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے نکلنا تھا۔ میں نے اندر آ کر وہ جن زادی کو بلایا اور کہا، باہر کوئی تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا اور وہ کہنے لگی، یقیناً وہ میرے ابا ہی ہوں گے، ان کے علاوہ مجھ تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہا، وہ تو کوئی فقیر ہیں کہ جب تم تو شہنشاہ جنات کی بیٹی ہو اور کافی امیر ہوگی، جبکہ اس نے تو بہت میلے کچیلے اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کا حال بھی کافی برا ہے۔ میں نے اسے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ابا جب بھی باہر نکلتے ہیں یا کسی جگہ کو دورہ کرتے ہیں تو وہ اسی حلیے میں نکلتے ہیں، لوگ ان کو نہیں پہچانتے، کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ شہنشاہ جنات ہیں، صرف گھر کے افراد اور ابا جان کے چند خاص ملازم ہی انہیں پہچانتے ہیں۔ اس جن زادی نے کہا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے،
آپ جا کر دیکھ لو، تمہارے ابا باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اگر میں گئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے، اور میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ میں تمہارے ساتھ یہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔ اس جن زادی نے عجیب سے انداز میں کہا تو مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگا، تاہم میں چپ ہو گیا اور یہی سوچ کر رہ گیا کہ یہ ان دونوں باپ بیٹی کی بات ہے۔ میں نے باہر آ کر اس کے باپ کو بتا دیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو زبردستی نہیں لے کر گیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے باپ کا انداز بھی بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ اب میں سچ مچ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ حالات عجیب ہوتے جا رہے تھے۔ اس وقت مجھے سب کچھ بھولا ہوا تھا، سوائے اس بات کے کہ مجھے اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے۔ ابا کی حالت بھی ابھی بہتر نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ بہتر ہی ہوتے تو شاید میں گھر پر رہ کر اس مسئلے کا حل کر لیتا، لیکن مجھے ابھی کام پر جانا پڑا تھا۔ اگر ایک دن بھی کام کا ناغہ ہو جاتا تو گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ اب یہ بھی ایسا ہی ہوا کہ اگلے دن الجھا سا کام پر آ گیا، لیکن میرا دھیان ان دونوں باپ بیٹی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ بیٹی بھی چلی جائے اور باپ سے بھی جان چھوٹ جائے، لیکن اصل پریشانی تو مجھے اپنے دل سے ہو رہی تھی۔ میرا دل خواہ مخواہ ہی اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اور میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرا اور اس کا ساتھ ممکن نہیں۔ آج یا کل اسے واپس جانا ہی ہے، تو پھر میں کیوں اپنا دل اس کے ساتھ لگاؤں، جبکہ ابھی میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ میری 2 جوان بہنیں ہیں، ایک بیمار پھپھو ہے، اور پھر اس کے علاوہ ابا کا علاج کروانا ہے۔ میں کیسے ابھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ یہی سوچ کر میں خود کو ڈپٹ رہا تھا کہ اتنے میں سامنے وہی کل والا فقیر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر میں تھوڑا ڈر گیا اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں بڑے چونکنے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ کچھ کرے گا تو میں فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں گا، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ چند لمحے بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میری بیٹی تمہارے عشق میں مبتلا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور نہ جانے کس طرح میرا سر خود بخود وہاں سے ہل گیا، اور وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں، تبھی وہ اپنی شادی سے بھاگ گئی تھی۔ اس فقیر کی بات سن کر میں نے فوراً اس کی تردید کی اور اسے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تب بھی مجھے جانتی بھی نہیں تھی، تو بعد میں اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا تو وہ اس لیے میرے پاس آئی تھی۔ وہ تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس لڑکی کی حمایت کی، لیکن میری بات سن کر وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیٹی کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ یقیناً وہ تمہیں پہلے ہی جانتی تھی اور اسی لیے اپنی شادی سے بھاگ گئی تھی۔ اب تم اسے جانتے تھے یا نہیں یہ بات الگ ہے۔ اس فقیر کی یہ بات مجھے الجھا گئی تھی۔ آخر وہ لڑکی مجھے کیسے جانتی تھی، جبکہ میں اس سے کبھی ملا ہی نہیں اور نہ ہی اسے جانتا تھا۔ پھر وہ مجھے کیسے جانتی تھی، اور یہ بات میرے دل و دماغ میں الجھن پیدا کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر میں جاتے ہی اس سے یہ بات پوچھوں گا۔ میرے چہرے پر شاید سب بات اس فقیر نے بھی پڑھ لی تھی، اور وہ کہنے لگا، ہاں، تمہیں ضرور اس سے پوچھنا چاہیے، تبھی تمہیں سچ کا اندازہ ہوگا۔ اور میں نے گھر آتے ہی اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ نظر چرا گئی
اور مجھے اس کے بعد باپ کی بات پر یقین آ گیا اور میں نے اسے کہا، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تم جان بوجھ کر میرے گھر آئی، جان بوجھ کر میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے جیسے زچ ہوتے ہوئے اس سے کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور کہنے لگی، دراصل ایک دن جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس دنیا کی سیر کے لیے آئی تھی تو تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بڑے انہماک سے اپنا کام کر رہے تھے اور تمہارا سر جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی تم نے نگاہیں اٹھائیں تمہاری آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چمک نظر آئی اور تب ہی میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ میں شہنشاہ جنات کی بہت مغرور لڑکی تھی۔ وہاں پر کئی جن زادے میرے قدموں میں اپنا سر رکھ کر بیٹھتے ہوئے ہوتے تھے لیکن میں کسی پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیسے اس دن میرا غرور ٹوٹ گیا اور میں تمہارے آگے اپنا دل ہار گئی۔ وہ دن اور پھر میری شادی کا دن آن پہنچا کہ میں اپنے ابا سے بہت لڑی تھی کہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائیں اور ابھی میری شادی نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے اور مجبوراً مجھے شادی والے دن بھاگ کر یہاں آنا پڑا۔ میرے پاس یہاں پر اور کوئی ٹھکانہ تو نہ تھا، اس لیے میں نے تمہارے سامنے جھوٹی کہانی بنائی اور تمہیں گھر تک رسائی حاصل کی۔ اب تمہاری مہربانی، تم مجھے اس گھر سے مت نکالنا، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ اس جن زادی نے مجھ سے کہا تو میں جیسے بے بس ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے یہاں سے لے کر جاؤں، کس طرح اس کے باپ کے حوالے کروں، جبکہ وہ یہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور اب تو میری چھوٹی بہن بھی بار بار مجھے کہتی تھی، بھائی اسے واپس بھیجیں، یہ نہ ہو ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے، اور میں خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی میرے ساتھ زور زبردستی کرے گی، لیکن میں پھر بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو اس کا باپ پھر میرے پاس آن پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا میں نے اسے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ کی بتائی ہوئی سب باتیں سچ تھی، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے یہ سب کروں؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو وہ میرے پاس چلی آئے گی۔ میں نے فوراً کہا، ہاں۔ میں سر ہلا دیا اور پھر اس کے باپ نے جو کچھ مجھے کہا اور میں نے سن کر اس پر عمل کی یقین دہانی کروائی، اور پھر تقریباً ایک دو دن کے بعد میں نے اس جن زادی سے کہا، میرے ساتھ بازار چلو، ہمیں کچھ چیزیں لینی ہیں۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ پہلے تو تم نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب کیا بات ہے؟ میں نے ایک دم اس سے نظریں چرائیں اور کہنے لگا، بس یوں ہی، آج کچھ لینا تھا تو سوچا تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں۔ میری اتنی سی توجہ پا کر وہ خوش ہو گئی اور جھٹ سے تیار ہو کر میرے ساتھ باہر نکل آئی، اور اپنے دل میں تھوڑی تھوڑی سی شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا کہ جب میں اسے اس بات کا پتہ چلے گا کہ میں اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں تو نہ جانے وہ کیا سمجھے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے شرمندگی تو ہو رہی تھی لیکن میں کیا کرتا، یہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ بازار میں اسے اس جگہ پر لے آیا جہاں وہ پہلی بار مجھے ملی تھی، یعنی اپنے اڈے پر۔ وہ وہاں پر میں نے اسے ایک جگہ بیٹھنے کا کہا اور وہ وہاں بنی قریبی ایک دکان میں چلا گیا۔ میں نے وہاں سے اس کے لیے کچھ چیزیں خریدیں اور انہیں پیک کروا کر واپس اس کے پاس آیا تو میں نے اسے وہ تحفہ دے دیا اور کہا
کہ یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کی آنکھوں میں جیسے جگنو سے چمکنے لگے۔ ابھی ہم دونوں وہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں وہ فقیر جو کہ اس جن زادی کا باپ تھا وہ وہاں پر آ گیا۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کی نگاہیں ایک دم بے یقینی سے مجھ پر آ کر رہ گئی۔ میں نے اپنی نظریں چرا لی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ اس کے باپ نے محبت سے اسے اپنے گلے لگایا اور کہنے لگا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بھلا کوئی اپنا گھر بار یوں ہی چھوڑتا ہے؟ اس کے باپ کی آنکھوں میں نمی سی تھی لیکن وہ پھر بھی مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے میں اسے اپنے باپ کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ اس کے باپ نے اسے کتنی دیر تک گلے اپنے ساتھ لگائے رکھا اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں اب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔